اچھا جی، اب یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی، بہت ہی انفارمیٹیو بات، کہ اب ایک اور پل کا بھی سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور بات چل رہی تھی کہ ہم نے نور تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک ٹاسک تو یہ ہے کہ نور حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، دوسرا ٹاسک یہ ہے کہ اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے، سسٹین بھی کرنا ہے، بچانا بھی ہے، لیکیج سے بھی بچانا ہے، اور اس کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے۔ اور اس کو سسٹر ام مناہل نے بہت اچھی چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ نور ہم نے حاصل کرنا ہے، اور پھر کون سی چیزیں جس سے نور گم جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، سود ہے، یہ سارے نافرمانی کے کام آتے ہیں۔ اور اس میں چیک لسٹ میں غیبت کو ہائی لائٹ کر لیں، کیونکہ یہ بہت کامن چیز ہو گئی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے فوری طور پہ نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ اب جو خوشخبری کی یا عمدہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے مجھے ذاتی طور پہ خوشی ہوئی ہے، اور جس کو میں نے بہت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ڈھونڈا ہے، کل رات سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اس کتاب کی ایک صحیح روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہر نماز کے بعد، یعنی ہر نماز سے مراد 5 فرض نمازیں ہیں، جو بھی 5 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا یا ذکر پڑھے گا، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا، یعنی بیڈ پہ جب جائے گا، بستر پہ جائے گا، اور یہ پڑھ کے پھر سوئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر میں نور پیدا فرمائے گا، اور پل صراط پہ نور پیدا فرمائے گا، اور جسر پہ نور پیدا فرمائے گا۔ اور یہ جسر اس پل کا نام ہے جو دوزخ اور جنت کے درمیان میں بچھایا گیا، جس پہ مظالم کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ 3 نور ہمیں میسر آئیں گے ان اعمال کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کرنے ہیں۔ ایک تو ایمان کو مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا، ان اذکار کے ذریعے اس نور کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کا حدیث میں ذکر بھی ہے، اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جو نور کو غائب کرنے والے ہیں، گم کرنے والے ہیں، لیکیج جن کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور یہ دعا میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں، اور پھر ریٹن فارم میں آپ کے سامنے اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ دونوں طریقے سے آپ سمجھ کے اس کو یاد کر سکیں، اور اپنی نمازوں میں اس کو پڑھ بھی سکیں بعد میں، اور سونے سے پہلے بھی پڑھ سکیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، اس میں دعا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات ولا الہ الا اللہ۔ یہ 3 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے، اور اس کے مطابق ہمیں 3 نور حاصل ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات اتنی کریم ہے کہ جہاں پہ آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، اور مختلف منزلوں کا سامنا ہے، سختی کا سامنا ہے، وہیں اس کے حل کے لیے چیزیں بھی بتا دی ہیں۔ یعنی ایسا پیپر ہے کہ وہ اس کے سوالات اور جوابات دونوں سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی حاصل نہ کر سکے پھر تو پھر اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ تو یہ میں ایک خوشخبری کے طور پہ آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ ہمیں یہ ذکر بھی مل گیا ہے حدیث کی کتابوں میں۔